اسلام اس دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دھرم ہے۔ اتنے کم سمے میں اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لچک دی ہوئی ہے کہ اسلام کو جتنا ہی ختم کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی تیزی سے اسلام ابھرتا چلا جائے گا، اتنا ہی تیزی سے اسلام دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ اسلام کے دشمن کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ فرعون کی لاش اب تک نشان عبرت کے طور پہ رکھی گئی ہے۔ یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے کہ تم دیکھو، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اسلام کو ختم کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، اور اس فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ آنے والے لوگ یہ دیکھ سکے کہ اسلام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی۔ صرف کتاب ہی نہیں، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں کر سکتا اس کتاب کا مقابلہ۔ تو آئیے جانتے ہیں اس پاک کتاب کی کچھ باتیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ قرآن سے جڑی کچھ باتیں جانتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، قرآن کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن کی پاور کیا ہے؟ نمبر 3، قرآن کی طاقت۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے قرآن ہے کیا۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تم اس قرآن کو اپنا راستہ بناؤ گے، اپنا رہبر بناؤ گے، تب تک تم سر بلند رہو گے، تب تک تمہارا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اس قرآن میں ہم سب جانتے ہیں کہ 30 پارے ہیں۔ قرآن میں 6236 آیتیں ہیں، اور قرآن پاک میں 114 سورے ہیں، جس میں 86 سورتیں مکی ہیں اور 28 سورتیں مدنی ہیں۔ اور اس قرآن پاک میں 7 منزل ہے۔ قرآن پاک میں ان 7 منزلوں کی حکمت کیا ہے کہ ایک قرآن پاک کو 7 دن میں ختم کیا جائے، اور قرآن پاک میں 30 پاروں کی حکمت کیا ہے کہ قرآن پاک کو 30 دنوں میں ختم کیا جائے۔ اور اس قرآن میں 558 رکوع ہیں، اور خود اسی قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن جب اترا تھا تو یہ کتابی شکل میں نہیں تھا، اسے کتابی شکل دیا گیا ہے ہمارے خلفائے راشدین کی نگرانی میں۔ ہمیں ان خلفائے راشدین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ پاک کتاب موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے جانکار، جس کو جاننے والے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دنیا کب بنی، یہ دنیا کب ختم ہوگی، اس دنیا میں کب کب کیا ہوگا، کب کب کیا چیز اس دنیا میں آئی، یہ سارا چیز موجود ہے اسی قرآن میں۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس قرآن کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، اور اللہ کا کلام کسی ایک دھرم اور کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا کلام پورے عالم کے لیے ہے، اور جب تک اس قرآن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو گے تب تک برباد رہو گے۔ اس قرآن کا استعمال
پورے عالم کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن کی پاور کیا ہے؟ اب اسے سمجھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ 7ویں شتابدی، 8ویں شتابدی، 9ویں شتابدی، 10ویں شتابدی، 11ویں شتابدی، 12ویں شتابدی، 13ویں شتابدی تک جتنے بھی ویگیانک ہوئے سب کے سب مسلمان تھے، سب کے سب مسلم لوگ تھے، اور اسی قرآن و حدیث کے ماہر لوگ تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سمے زمانہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اور اس سمے مسلمانوں کے پاس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب موجود نہیں تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے ویگیانک اسی قرآن و حدیث کے پڑھنے والے اور اس کے ماہر لوگ تھے، اس کے جانکار لوگ تھے، جن میں سے کچھ لوگوں کے نام میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ البتانی، ابن سینا، ابن النفیس، محمد ابن زکریا، الخوارزمی، ابن الحیثم، ابن خلدون، جابر ابن حیان، ناصر الدین، الفارابی، الصغانی، حنین ابن اسحاق، ابن بطوطہ، محمد علی ادریس، عمر خیام، الزہراوی، ابو ریحان البیرونی۔ یہ سارے کے سارے لوگ کون تھے؟ یہ سب کے سب مسلمان تھے اور مسلم ویگیانک تھے، اور وہ بھی ایک ایک کئی چھیتروں میں ماہر لوگ تھے، جنہوں نے اس دنیا کو نیا نظریہ دیا، اس دنیا کو بتایا کہ سائنس کیا ہوتا ہے، سائنس میں نئی نئی ایجاد کیے ان لوگوں نے۔ یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے، مسلم ویگیانک تھے۔ یہ سارے کے سارے ویگیانک مسلم ویگیانک تھے۔ تو پھر آج کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم اسی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے ہم کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں 4-5 سال پہلے ایک جاپانی ویگیانک کو نوبل پرائز سے نوازا گیا، صرف اس لیے کہ اس نے فاسٹنگ کو کینسر کا علاج بتایا تھا۔ روزے رکھنے سے یا پھر بھوکے رہنے سے کینسر کے خطرات ٹل جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے بتایا ہے اسی قرآن میں، اور مسلمانوں پہ 1 مہینے کا روزہ فرض کیا ہے۔ قرآن کی طاقت کیا ہے؟ قرآن کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کی مثالیں دنیا آج بھی دیتی ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والوں کی مثالیں دنیا آج بھی دیتی ہے۔ اس قرآن کے ماننے والوں کے کچھ نام جن کے طاقت کا مقابلہ آج بھی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، جیسے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی مثالیں دنیا آج بھی دیتی ہے۔ اگر دنیا میں کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کا مثال دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دی جاتی ہے۔ اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والی سلطنتیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے فیصلے کرنے والی سلطنتیں دنیا میں 600 سالوں تک قائم رہی تھی، اور آپ کے سامنے مثال ہے خلافت عثمانیہ۔ یہ اپنے زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، دنیا کے 3 حصوں پہ قائم تھی 600 سالوں تک۔